ایک مرتبہ ہارون الرشید کے پاس زندیقوں کے سربراہ کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے پاس آنے والوں کو سب سے پہلے صحابہ دشمنی کیوں سکھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جب صحابہ بدنام ہو جائیں گے، لوگ ان کے بیان کردہ دین اور شریعت پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ آج کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اسلاف اور خصوصاً صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں دین کو، قرآن کو، سنت کو، سیرت کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کی شخصیت کو ہی مجروح اور مشکوک کر دیا جائے تو پورے کا پورا دین خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایسے خطیب سے، مقرر سے، ذاکر سے، مصنف سے، محقق سے، نام نہاد مذہبی دانشور اور سکالر سے بچ کر رہیں، جس کو سن کر یا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے خلاف دل میں کدورت پیدا ہو، کیونکہ ان دانشوروں، ذاکروں، مذہبی سکالروں کو چھوڑ کر جنت مل جائے گی، لیکن صحابہ کرام کو چھوڑ کر جنت نہیں مل سکتی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم رات کے اندھیرے میں اپنے آقا و مولا کے سامنے بیٹھو تو بچوں والی عادت اپناؤ، جیسے بچہ اپنے باپ سے کچھ طلب کرے اور باپ نہ دے تو وہ رو رو کر طلب کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی جیب میں ایک رکا ہوتا تھا جسے وہ بار بار دیکھتے رہتے تھے، جس پر لکھا تھا، اے سفیان، اللہ سے ڈر اور یاد رکھنا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ خوف خدا ہی وہ خوبی ہے جو بندے کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ ہر گناہ اللہ سے، آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا، خاموشی محبت اور عزت پیدا کرتی ہے، زبان کی حفاظت سکون لاتی ہے، خاموشی سے رجوع کرنا کلام سے رجوع کرنے سے بہتر ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، سب سے بدترین دھوکہ یہ ہے کہ آپ جنت کے پھلوں کی توقع رکھیں جبکہ آپ جہنم کے بیج بو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے نجات اور اعمال شر کے اثرات ختم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا رستہ بتایا ہے اور تلقین فرمائی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہوں سے اور ان کے اثرات سے پاک ہو سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم پر میل کچیل جمتا ہے، پسینہ آتا ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کا علاج یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً غسل کرتے رہیں۔ اگر غسل کرتے رہیں گے تو جسم کی بدبو، پسینہ اور میل کچیل ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہے گی، اور اگر غسل کی عادت اور معمول نہیں ہوگا تو رفتہ رفتہ یہ میل کچیل جسم کا حصہ بن جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ غسل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یا جیسے استعمال ہونے والے کپڑے ہیں کہ ان پر گرد بھی لگے گی، داغ بھی جمیں گے، پسینہ اور میل کچیل بھی ان کو میلا کرے گا اور ان سے بدبو بھی آئے گی۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو وقفے وقفے سے دھویا جاتا رہے۔ کپڑے استعمال ہوں گے اور ساتھ ساتھ وقفے سے دھلتے رہیں گے تو صاف رہیں گے، لیکن اگر استعمال تو ہو رہے ہیں مگر دھل نہیں رہے تو یہ میل کچیل اور داغ ان کے ساتھ پختہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کپڑوں کو دھونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح جسم میلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گرد اور بدبو لگتی ہے، جس کا علاج ہم غسل سے کرتے ہیں، اسی طرح روح بھی میلی ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات، گناہ، شیطانی خیالات اور برے اعمال انسان کی روح کو میلا کر دیتے ہیں۔
اسے بدبودار بنا دیتے ہیں، چنانچہ اس کا غسل بھی اگر ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو صاف رہتی ہے، ورنہ میل اور بدبو رفتہ رفتہ اسے اس حال میں کر دیتی ہے کہ میل اور بدبو کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی حالت کو قرآن نے دلوں کے گرد غلاف چڑھ جانے سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان میں حق اور خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ روح کا غسل نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور کثرت سے توبہ و استغفار کرنے سے ہوتا ہے۔